اگر آپ عاشق جن یا مرگی کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ جی آپ نے سوال کیا کہ مرگی والے جنات پانی کو دیکھتے ہی کیوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مرگی والے مریض محترم جواب اس کا یہ ہے کہ مرگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک میڈیکلی مرگی ہوتی ہے اور ایک جناتی مرگی ہوتی ہے، جس پر کوئی میڈیسن دوا دارو اثر نہ کرے، سمجھیں وہ دوسری مرگی ہے۔ اور زیادہ تر یہ جو ہوتا ہے جناتی مرگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناتی مرگی، مرگی مین چیز، مرگی کی آگے پھر جو ہے نا قسمیں ہوتی ہیں، یعنی مرگی کے پیچھے جن کام کر رہا ہوتا ہے نا، ہر تعویذ کے پیچھے بھی ایک جن کام کر رہا ہوتا ہے اور مرگی کے اندر بھی جن کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب جن کس قسم کا ہے، کس قسم کی اس کی کیٹاگری ہے، ٹھیک ہے، وہ علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ علامات پھر کچھ خوابوں سے پتہ چل جاتا ہے، خواب میں زیادہ تر وہ کیا دیکھتا ہے مریض، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ نے علامت خود ہی ایک بتائی ہے کہ پانی کو دیکھتے ہی وہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو جن ہے وہ پانی سے تعلق ہے، اس کا وہ کسی پانی، دریا یا کسی ایسی جگہ کا جن ہے جہاں پر پانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دریا سمندر وغیرہ کا وہ جن لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جی میرا خیال ہے آپ کا سوال کا جواب جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ مس العاشق کے بارے میں رہنمائی کریں، اس کی علامات کیا ہیں اور علاج کیا ہے۔ مس کہتے ہیں چھونے کو، ٹھیک ہے، عاشق یعنی عاشق جن کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے۔ عاشق تو عشق سے ہے، محبت کے بعد ایک درجہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ محبت جو ہو اس کو عشق بولتے ہیں۔ عاشق جن علامات اور علاج سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہوتا کیسے ہے، یہ جن آتا کیسے ہے۔ بچی کی یا بچے کی شادی کی عمر ہے، اس کی شادی نہیں کر رہے والدین یا اس کے وارث، تو اس پر جو ہے جنات پھر نظر رکھ لیتے ہیں۔ اور آج کل تو بے پردگی ہے، مرد حضراتوں کی طرف سے بھی اور مرد حضرات اور عورتیں نیم برہنہ لباس، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی، روزمرہ کی دعائیں کوئی نہیں، اپنی من مرضی کی زندگی ہیں جی، تو وہ پھر نا جن قبضہ کر لیتا ہے ایسی لڑکی پر یا لڑکے پر۔ بعض اوقات تو اللہ معاف کرے ایسے ایسے کیس آئے ہیں کہ وہ میاں بیوی والا تعلق قائم کر لیتے ہیں جنات لڑکی سے۔ اگر لڑکی ہوگی تو اس پر مرد جن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ علامات سے پتہ چلتا ہے، علامات اس کی آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ اگر لڑکا ہے تو اس کے ساتھ فیمیل عورت جن اس پر قبضہ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر تو وہ نماز روزے والا اذکار والا انسان ہے تو زیادہ ٹائم اس پر یہ چیز نہیں رہ سکتی فوراً، وہ کیونکہ نا ان کا زور نہیں چلتا نا ایسے لوگوں پر، وہ بہت جلد اس کی جان چھوٹ جاتی ہے اگر وہ اسلامک بندہ ہے تو، ٹھیک ہے، یا بندی ہے تو۔ اگر وہ دنیا دار ہے تو اس کو یعنی پروٹیکشن تو اس دنیا دار کی پہلے سے ہی کوئی نہیں ہے، دنیا داری میں مصروف ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ اذکار نہ قرآن، بلکہ مرضی کی زندگی گزر رہی ہے، اس میں تو وہ مزید اس کو خوراک مل کر مزید پکا ہو جائے گا وہ جن، یا جنی ہے یا جن ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی علامات جو ہے کیا ہیں، اس کی علامات تنہائی پسند ہو جاتا ہے مریض، ٹھیک ہے جی، اور بلا وجہ انسان کو غصہ آنا، ٹھیک ہے، خواب میں غلط کام کرتے ہوئے دیکھنا، ٹھیک ہے، اس طرح بار بار جو ہے نا، یعنی دن کو خواب کے اندر کسی کی شکل کے ساتھ جو ہے نا کچھ ہونا اور فوراً اطلاع ہو جانا، ٹھیک ہے، عورت مرد دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ ان کی علامات سے کے اندر سے یہ بھی ہیں کہ ایسا مریض نا یعنی وہ دن بدن کمزوری کی طرف جاتا ہے،
ٹھیک ہے، دماغی توازن اس کا آہستہ آہستہ یعنی اس طرح نہیں رہتا جس طرح کہ ایک جوان بندے کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت ساری علامات ہیں خواب میں مختلف قسم کی. آگے پھر نا مس العاشق کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مس العاشق جو ہے نا یہ عاشق جن. اب جن کی جو قسمیں ہیں نا جنات کی، ان میں سے اب خوابوں سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ کون سے جن ہے. قبروں کا جن ہے، قبرستان کا جن ہے، بیت الخلاء کا جن ہے، یا اڑنے والا جن ہے، گھر کے اوپر جو چھتوں پر رہتے ہیں وہ جن ہے، یا ہمزاد ہے، کون ہے جی. بہت ساری قسمیں ہیں نا، جس طرح انسانوں میں بہت زیادہ قسمیں ہیں، انسانوں کی طرح طرح کی کیٹاگریز ہیں، قومیں ہیں، قبیلے ہیں، مذہب ہیں. اسی طرح جنات کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. تو یہ علامات اس کی سارے خوابوں کو دیکھ کر اس کی علامات، سونے جاگنے کی روٹین اور روزمرہ کے معاملات. ٹھیک ہے، اگر ہاں ایک اور بات بتا دوں، اگر میرڈ شادی شدہ، اگر اول تو ان کی یہ شادی ہونا ہی نہیں دیتے. ایسی لڑکی لڑکا جس پر عاشق جن ہو جائے، عمر ان کی بیتتی جاتی ہے، شادی نہیں ہونے دیتے، انکار کرتے ہیں ایسے لوگ شادی سے. ان کا دل ہی نہیں کرتا شادی پہ. ٹھیک ہے، ایسی ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. نہیں جی اچھا نہیں ہے رشتہ، نہیں جی ابھی نہیں کرنا، ابھی تو میری عمر ہی نہیں ہے. اس طرح کی اور بھی بہانے، ہیلے بہانے. وہ خود نہیں کر رہا ہوتا مریض، بلکہ اس کی زبان سے وہ چیز بول رہی ہوتی ہے. خون میں کنورٹ ہوتے ہیں نا جن، شیطان. بخاری شریف کی حدیث ہے جیسے الشیطان یجری فی جسد الآدم کما یجری الدم. تو ایک تو یہ شادیوں میں رکاوٹ کا سلسلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں. اس کا اب علاج سورہ بقرہ وغیرہ کی تلاوت سننا یا پڑھنا. بیری کے پتوں سے مٹھی، 2 مٹھی پتے لے کر جب بھی نہائیں بیری کے پتوں سے نہائیں. اور صبح شام کے اذکار ہیں، خاص طور پر اعوذ باللہ، بسم اللہ. ہر چیز، ہر کام شروع کرنے سے پہلے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام شروع کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، گھر سے کتا جاندار کی تصویریں، ٹی وی کیبل، گانا بجانا، بے پردگی، بے نمازی، یہ ساری چیزیں ختم کریں گے تو اس کو آہستہ آہستہ یہ کمزور ہو کر خود ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گا یا بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا علاج. باقی اذکار اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا جتنی بھی ہیں. ٹھیک ہے، صبح رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا آئل اپنے ہاتھوں پاؤں کے ناخنوں کو لگایا جائے دم کر کے. ٹھیک ہے، منزل جو ملتی ہے آج کل وہ پڑھیں اور سنیں. ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا علاج ہے. اور سرسوں کا آئل دم کر کے ہاتھوں پاؤں کے ناخنوں پر رات ڈیلی سونے سے پہلے تو لگانا ہی ہے. اس کے علاوہ آنکھوں کے ارد گرد بھی آئل کا دائرہ لگانا ہے، ناک کے کنارے پر. ٹھیک ہے، دونوں سوراخوں پہ. کانوں کے اندر ایک ایک قطرہ ایسے انگلی سے لگا کر. ٹھیک ہے، اور دونوں ہونٹوں یعنی منہ کے کنارے، یعنی جتنے سوراخ ہیں انسان کے بدن میں، وہاں پر دم والا آئل، سرسوں کا بلاکنگ آئل، جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ یوز کرنا چاہیے دم کر کے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ کچھ محققین کا یہ تجزیہ ہے، تجربہ ہے کہ شرم گاہ جو آگے پیچھے کی ہے وہاں پر بھی یہ آئل لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، آنکھوں کے ارد گرد دائرہ، ناک کے کنارے، دونوں سوراخوں کے ارد گرد اپنا کنارے پر، کانوں کے اندر تھوڑا سا آئل، اور منہ جس سے ہم بولتے ہیں لپس، دونوں لپس پر کنارے یعنی سوراخوں کے کنارے پر. ٹھیک ہے جی، اسی طرح ناف ہے وہاں پر بھی تھوڑا سا ڈیلی لگائیں آئل. ٹھیک ہے جناب، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفا عطا فرما دیتے ہیں. یہ قرآن و حدیث کے اندر سے بیان کیا گیا علاج ہے. کیونکہ حدیث آتی ہے مسلم شریف کی کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ان میں سے کسی چیز میں شرک موجود ہو. ٹھیک ہے نا جی، تو یہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین، امید ہے کہ ان کو یقین ہے، بلکہ امید نہیں، شفا ضرور ملتی ہے. انسان ڈٹ جائے اگر. ٹھیک ہے، بیچ میں سے نہیں ہٹنا، نہیں چھوڑنا علاج.
جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے.